مہمان جناب حافظ عامر شیخ صاحب جو کہ صوبائی امیدوار ہیں PP 118 پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں، بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جناب حافظ عامر شیخ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ حضرات محترم، آپ نے مجھ سے پہلے بھائیوں کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے رب العالمین ہونے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کی شان کیا بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ تو اللہ کے نبی کی شان اس حوالے سے ہم نے گفتگو سنی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے متعلق ہم نے گفتگو سنی کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے شارع ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی تربیت، اپنی اصلاح کے حوالے سے گفتگو سنی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور نبی کے اصحاب آپ پر جانیں نچھاور کرنے والے تھے، ہمیں بھی ان راستوں پر چلنا چاہیے۔ حضرات محترم، ذرا بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، میں چند منٹ ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا، ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں پیش کی اور اس کا ایک مقصد تھا، ایک نعرہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایک الگ وطن چاہتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کے اندر قانون کیا ہوگا، کس کا نظام چلے گا؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے نظام کتاب اور سنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہم اپنائیں گے اور پاکستان کو ایک ٹیسٹ کیس کی صورت میں ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم حاصل کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ اور اس نعرے پر، اس سوچ پر، اس نظریے پر دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے، لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، ذرا چند منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ لاکھوں قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دی، جو لاکھوں شہداء نے، آپ میری طرف صرف چند منٹ لینے ہیں، میں نے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے، ایک سوچ دینی ہے۔ لاکھوں قربانیاں پیش کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے نا،
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات، وطن، آزاد ملک، یہ اللہ کی واللہ العظیم بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا پوچھئے اپنے فلسطین کے بھائیوں سے، کل ان کا حماس کا سربراہ بتا رہا تھا کہ 20,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ذرا ان کا انٹرویو کل کا ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کا لیڈر سربراہ کہتا تھا 20,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے چیتھرے اڑے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہوئی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سکولوں کے اوپر بمباری ہوئی؟ یہ ہے فرق آزاد اور غلامی کا۔ جب آزادی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں نعمت کے طور پر یہ ملک عطا کیا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، آئیے ہم غور کرتے ہیں کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے؟ پتہ ہے آپ کو؟ 76 سال سے اوپر ہو گئے۔ 2023 ہے نا جو گزر رہا ہے، اور 47 میں بنا، 76 سال سے اوپر ہو گئے۔ کیا ہماری عدلیہ پر لا الہ الا اللہ ہے؟ کیوں جی بولیے نا، کیا ہماری عدلیہ پر لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا ہماری عدالتوں میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری سیاست میں لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا ہماری معیشت میں لا الہ الا اللہ ہے؟ نبی نے تو یہ فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، قرآن مجید سے اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، اللہ کو رب ماننے والو، محمد کا کلمہ پڑھنے والو صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو سود کو، بعد آ جاؤ۔ اگر تم بعد نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہماری معیشت سود سے آزاد ہو گئی؟ نہ معیشت سود سے آزاد، نہ سیاست میں لا الہ الا اللہ، نہ عدالت میں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہماری منڈیوں میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تجارت ہے؟ اگر میں تھوڑا سا آگے آؤں، کیا ہمارے گھروں میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں کی سٹائل ہیں؟ نام رکھا ہے ہم نے ٹی وی لانچ کا، اور صحابہ جب گھر بناتے تو ایک کمرہ بناتے جس میں انہوں نے نوافل ادا کرنے ہوتے، عورتوں نے نماز ادا کرنی ہوتی۔ اور پاکستان بنانے کے وقت نعرہ کیا تھا؟ بولیے نا، لا الہ الا اللہ۔ پیچھے سے نہیں آواز آ رہی۔ پاکستان بناتے وقت کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ ہے، کانفرنس جو شان مصطفیٰ کے نام پر ہم نے سجائی ہے، کیا ہم نہیں چاہتے یہ شان مصطفیٰ، یہ نظام مصطفیٰ پوری دنیا پر رائج ہو؟ ہونا نہیں چاہیے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ بولیے نا، ساتھ دیجئے، یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اس اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔
اس کا مطلب ہے اس زمین پر اگر نام چلے گا تو ایک اللہ کا، اور نظام چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس زمین پر ایک اللہ کی وحدانیت کی بات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کی بات ہو، اور جس نظریے پر، جس سوچ پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ نظام چلے؟ تو حضرات محترم، آئیے بفضل اللہ تعالی ہم آپ کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دعوت دیتے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، ہماری سیاست اس بنیاد پر ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، ہماری سیاست اس بنیاد پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس ملک میں چلنا چاہیے، ہماری سیاست اس بنیاد پر ہے کہ یہ ملک کی عدالتیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فیصلے کریں، ہماری سیاست اس بنیاد پر ہے کہ ملک کا نظام، معاشی نظام سود سے پاک ہونا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننا چاہیے۔ آج ہم روتے ہیں، ہماری معیشت ڈوب گئی، ڈالر ہمیں لے ڈوبا، نام لیتے ہیں حکمرانوں کا، اصل میں روڑا یہ سود کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری معیشت سود سے پاک ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عدالتوں میں لا الہ الا اللہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پارلیمنٹوں میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سیاست ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت میں ہو، یہ خدمت انسانیت کمیٹی کیا ہے؟ یہ ایک دعوت ہے، انبیاء کی دعوت، انبیاء کی سیاست کی دعوت۔ جب پہلی وحی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، آپ علیہ السلام گھبرا کر گھر تشریف لے آئے، کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ ہماری ماں، امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ قسم اللہ کی، کہا واللہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا دیتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں، جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا اس کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست۔ تو حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اسی بنیادوں پر کھڑا کیجئے تو ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہماری سیاست لا الہ الا اللہ، ہماری سیاست خدمت انسانیت، اور ہمارا یہی نعرہ ہے کہ سیاست وقار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے نظریے کے ساتھ، یہ ہے ہماری سیاست اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو دوبارہ سے ہم اس کی اصلاح کریں اور لا الہ الا اللہ پر اس کو کھڑا کریں، اور اس میں اندر جو بدتمیزی ہے، جو طوفان ہے، جس بور میں پاکستان کی کشتی پھنسی ہوئی ہے، اس کشتی کو اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہماری سیاست ہوگی، اور ہمارا انشاءاللہ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عمل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو کہا ہمیں کما کہو اس پر عمل کرنے کی آئندہ بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔